گاما پہلوان پنجاب کا ایک لیجنڈری کردار تھا۔ رستم ہند کہلاتا تھا۔ ان کا پورا نام غلام محمد بخش بٹ تھا۔ امرتسر کے قریب جبووال میں 1878 عیسوی میں پیدا ہوا اور اپنے زمانے کے تمام پہلوانوں کو پچھاڑ کر رستم ہند اور ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن بن گیا۔ نواز شریف کی مرحومہ اہلیہ بیگم کلثوم نواز گاما پہلوان کی پوتی تھیں۔ میں اصل قصے کی طرف آنے سے قبل آپ کو گاما پہلوان کے بارے میں چند دلچسپ چیزیں بتاتا چلوں۔ گاما پہلوان قیام پاکستان کے بعد لاہور شفٹ ہو گیا۔ وہ مالی لحاظ سے اس کی زندگی کا مشکل ترین دور تھا۔ وہ پہلوانی بھی جاری رکھنا چاہتا تھا اور اپنا اکھاڑا بھی چلانا چاہتا تھا، لیکن روپیہ پیسہ نہیں تھا۔ اس زمانے میں پہلوانوں کی خوراک بہت اچھی ہوتی تھی۔ اس میں بادام اور درجن بھر مغزیات ہوتے تھے اور بکرے کا تازہ گوشت اور دیسی گھی بھی۔ گاما صاحب مالی تنگی کی وجہ سے خوراک کے بحران کا شکار ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے امداد کے لیے قائد اعظم کو خط لکھ دیا۔ قائد اعظم جسمانی لحاظ سے کمزور تھے، ان کا وزن بھی کم تھا اور وہ دھان پان بھی تھے۔ انسانی نفسیات کے مطابق جسمانی لحاظ سے کمزور لوگ ہمیشہ مضبوط، لمبے تگڑے اور صحت مند لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ قائد اعظم کو بھی پہلوان، ریسلر، باڈی بلڈر اور باکسر اچھے لگتے تھے، لہٰذا قائد اعظم ہمیشہ تگڑے اور مضبوط کاٹھی کے لوگوں کو ملازم رکھتے تھے۔ قائد کا ڈرائیور آزاد بھی 6.25 فٹ کا ویل بلڈ شخص تھا۔ آزاد قیام پاکستان کے بعد فلموں میں آیا اور اپنا بڑا نام کمایا۔ قائد اعظم گاما پہلوان کو بھی پسند کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے گاما کا خط اس کی خوراک کی فہرست کے ساتھ پنجاب کے گورنر سر فرانسس مودی کو بھجوا دیا۔ گورنر نے خط پڑھا، خوراک کی فہرست دیکھی اور مسکرا کر کہا، پورے پنجاب کی خوراک ایک طرف اور گاما پہلوان کا کھانا ایک طرف، ہم دیوالیہ ہو جائیں گے۔ میں اب اصل قصے کی طرف واپس آتا ہوں۔ گاما پہلوان ایک دن لاہور کی کسی تنگ گلی سے گزر رہا تھا۔ سامنے کسی کا اڑیل بیل کھل گیا۔ بیل تیزی سے گاما پہلوان کی طرف دوڑ پڑا۔ پہلوان صاحب نے چند لمحوں میں صورتحال کا اندازہ کیا، واپس مڑے اور دوڑ لگا دی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ رستم ہند گاما پہلوان آگے آگے تھا اور بیل اس کے پیچھے پیچھے، اور لوگ گاما پہلوان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ راستے میں کسی کا گھر آ گیا۔ گاما پہلوان نے چھلانگ لگائی اور اس گھر میں گھس کر پناہ لے لی۔ لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ بہت حیران ہوئے۔ کیونکہ انہوں نے گاما کی بہادری کے بے شمار قصے سن رکھے تھے، جن میں پہلوان صاحب بیل کو سینگ سے پکڑ کر زمین پر بھی گرا دیتے تھے، لیکن جب بہادری کا عملی ثبوت دینے کا وقت آیا تو گاما آگے تھا اور بیل پیچھے۔ یہ دیکھ کر لوگوں کو بہت افسوس ہوا اور گاما پہلوان کی بہادری کے سارے قصے جھوٹے اور زیب داستان محسوس ہونے لگے۔ اس کا اظہار شام کے وقت ان کے ایک شاگرد نے بھی کر دیا۔ گاما پہلوان سن کر ہنسا اور پھر بولا، پتر، میرا میدان اکھاڑا ہے، گلی نہیں، اور میں پہلوانوں سے لڑتا ہوں، بیلوں سے نہیں۔ وہ رکا اور پھر آہستہ سے بولا، بیٹا یہ یاد رکھو، زندگی میں ہر وقت اور ہر جگہ لڑنا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات دوسروں کو راستہ بھی دینا چاہیے اور اپنی جان بھی بچا لینی چاہیے۔ تم اگر ہر جگہ لڑتے بھڑتے رہو گے تو پھر تمہاری ویلیو، تمہاری عزت ختم ہو جائے گی۔ تم پھر پہلوان نہیں رہو گے، بیل بن جاؤ گے۔ وہ رکا اور پھر تاریخی الفاظ کہے، پتر، میں اگر بیل کو زمین پر گرا بھی لیتا تو مجھے کون سا تغمہ مل جاتا؟ لوگ روز گلیوں میں بیل گراتے رہتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ لہٰذا بیل کو ہرانے کے بعد میری عزت میں کوئی اضافہ نہ ہوتا، میں گامے کا گاما ہی رہتا۔ لیکن اگر وہ بیل مجھے گرا دیتا، میں اس سے ہار جاتا، تو کیا اس کے بعد میں گاما رہتا؟ کیا لوگ پوری زندگی یہ نہ کہتے کہ گاما بیل سے ہار گیا تھا؟ چنانچہ یاد رکھو، ساری لڑائیاں آپ کی لڑائیاں نہیں ہوتیں۔ وہاں لڑو جہاں عزت ہو، بے عزتی کا سودا نہ کرو۔ عمران خان یہی غلطی کر بیٹھے ہیں۔ یہ ایک ایسی جنگ چھیڑ بیٹھے ہیں جس میں ان کی صرف اور صرف بے عزتی ہے۔ یہ اگر یہ جنگ جیت بھی گئے تو بھی ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ خان میں بے شمار خوبیاں ہیں، یہ خواب دیکھنے والے انسان ہیں، یہ ناممکنات کو ممکن بنانے کے ماہر بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شہرت سے بھی نواز رکھا ہے۔ یہ گو اپ نہیں کرتے اور یہ بہادر بھی ہیں اور جیل بھی برداشت کر گئے ہیں۔
لیکن ان خوبیوں کے ساتھ ساتھ ان میں چند خوفناک خامیاں بھی ہیں۔ یہ بہت برے ٹیم میکر ہیں۔ یہ جب بھی ٹیم بنائیں گے ان کی نظر ہمیشہ عثمان بزدار، محمود خان، علی امین گنڈا پور، سہیل آفریدی اور شہباز گل جیسے لوگوں پر پڑے گی، اور یہی لوگ بعد ازاں ان کے لیے ڈیزاسٹر ثابت ہوتے ہیں۔ دوسرا، یہ عاجزی سے محروم ہیں۔ انا، تکبر اور ضد ہمیشہ ان کے راستے کی بڑی رکاوٹ رہی۔ اور تیسرا، یہ بولتے بہت زیادہ ہیں، اور زیادہ بولنا سیاستدانوں اور لیڈروں کے لیے اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے جتنا نمک بلڈ پریشر اور چینی شوگر کے مریضوں کے لیے۔ خاموشی اور مختصر گفتگو سیاستدانوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے عمران خان اس سے محروم ہیں، اور ان کی آخری اور سب سے بڑی خامی یہ ایک ایسی جنگ چھیڑ بیٹھے ہیں جس میں اگر یہ جیت بھی جائیں تو بھی یہ ہارے ہوئے سمجھے جائیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ پاکستان ہے، ملک اس کے بغیر چل سکتا ہے اور نہ بچ سکتا ہے۔ عمران خان اگر اسے کمزور کر دیتے ہیں یا تباہ کر دیتے ہیں تو ملک نہیں بچے گا، اور اگر ملک ہی نہ رہا تو پھر عمران خان کس پر حکومت کریں گے؟ کیا یہ بھارت یا سینٹرل ایشیا کے وزیر اعظم بنیں گے؟ چنانچہ ملک کا قائم رہنا ضروری ہے، اور یہ طاقتور اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ممکن نہیں۔ اور یہ حقیقت صرف پاکستان کی حقیقت نہیں بلکہ دنیا کے تمام ملکوں کو ان کی اسٹیبلشمنٹ چلاتی ہے۔ فرض کریں اگر بھارت میں را اور فوج ختم ہو جائیں، اسرائیل میں موساد اور ایئر فورس، امریکہ میں CIA اور نیوی، روس میں KGB اور میزائل فورس، اور چین میں MSS اور پیپلز لبریشنز آرمی ختم ہو جائے تو کیا یہ ملک بچ سکیں گے؟ جی نہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ لہٰذا اگر آپ کسی ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی فوج اور خفیہ ادارے ختم یا کمزور کر دیں، وہ ملک خود بخود ختم ہو جائے گا۔ ہندوستان 1947 عیسوی میں کیوں اور کیسے تقسیم ہوا تھا؟ اس کی وجہ دوسری جنگ عظیم تھی۔ جنگ میں برطانیہ کی اسٹیبلشمنٹ کمزور ہو گئی، لہٰذا انگریز ہندوستان سے نکلنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ حقیقت ہے تلخ، لیکن یہ ہے حقیقت، اور عمران خان اس کا ادراک نہیں کر رہے۔ ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں جتنی سہولتیں اور رعایتیں عمران خان کو دی گئیں اتنی قائد اعظم کو بھی نہیں ملی۔ وہ بیچارے فٹ پاتھ پر اس عالم میں فوت ہو گئے کہ ان کا سر فاطمہ جناح کی گود میں تھا، اور وہ گتے کے ٹکڑے سے انہیں ہوا دینے کی کوشش کر رہی تھیں، جبکہ عمران خان کو تمام تر گستاخیوں کے باوجود آج بھی ایکسرسائز اور دیسی خوراک کی سہولت حاصل ہے۔ آج بھی ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے اور ان کی پارٹی چاروں صوبوں میں موجود ہے، اور یہ پارٹی کسی بھی وقت کسی بھی جگہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ ان کے لوگ میڈیا اور سوشل میڈیا پر کسی کو بھی گالی دے سکتے ہیں، اور ریاست خاموشی سے دیکھتی رہتی ہے۔ کیا پاکستان کی تاریخ میں یہ سہولت کسی دوسرے لیڈر کو ملی؟ ذوالفقار علی بھٹو نے ایک بار جنرل ضیاء الحق کو دھمکی دی تھی، میں تمہاری مونچھوں سے اپنے بوٹوں کے تسمے بناؤں گا، اور اس کے بعد بھٹو صاحب اور پیپلز پارٹی کا کیا حشر ہوا۔ میاں نواز شریف نے صرف ایک بار کہا تھا میں استعفیٰ نہیں دوں گا، اور اس کے بعد وہ استعفیٰ دینے کے قابل نہیں رہے۔ یہ آج بھی ماضی کی گستاخیوں کی سزا بھگت رہے ہیں، اور الطاف حسین کی مثال بھی سب کے سامنے ہے۔ الطاف حسین نے 22 اگست 2016 کو کراچی میں ٹیلی فون پر خطاب کرتے ہوئے صرف 2 لفظ بولے تھے، اور اس کے بعد آج تک ملک میں کوئی ان کا نام نہیں لے سکتا، جبکہ عمران خان نے کیا کیا نہیں کیا، اور یہ آج بھی کیا کیا نہیں کہہ رہے، لیکن اس کے باوجود جیل میں 5 سٹار سہولتیں انجوائے کر رہے ہیں۔ کیا یہ سسٹم کے لاڈلے نہیں ہیں؟ ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا کہ ملک کی باقی تمام پارٹیوں کے بارے میں شک کا اظہار کیا جا سکتا ہے، لیکن PTI 100% اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی تھی۔ عمران خان کو سیاست میں لانے کا سہرا جنرل حمید گل مرحوم کے سر جاتا ہے۔ یہ انہیں قائل کر کے سیاست میں لائے تھے۔ ان کی پارٹی رجسٹریشن جنرل مجیب الرحمان نے کرائی تھی۔ یہ ان کے پہلے سیکریٹری جنرل تھے اور انہوں نے ہی پارٹی کا دفتر کھولا تھا۔ عمران خان کو قومی اسمبلی کی پہلی سیٹ جنرل پرویز مشرف نے دلائی تھی۔ PTI کو پاپولیرٹی اور مالی امداد جنرل پاشا نے دلائی تھی۔ اسے 2013 میں قومی اسمبلی میں 35 سیٹیں جنرل ظہیر الاسلام نے دلائی تھیں، اور خان کو وزیر اعظم جنرل باجوہ نے بنایا تھا، اور ان کی حکومت جنرل فیض حمید چلاتے اور بچاتے رہے تھے، اور مولانا فضل الرحمان 2024 میں KP میں PTI کی حکومت کا ذمہ دار جنرل ندیم انجم کو ٹھہراتے رہے۔ اور کیا یہ بھی حقیقت نہیں کہ
کہ پی ٹی آئی کی 90% قیادت کے ملٹری کنیکشن ہیں، یہ کسی نہ کسی فوجی افسر کے بھائی، صاحبزادے یا رشتہ دار ہیں، لیکن اس کے باوجود عمران خان خود کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جنرل باجوہ کو میر صادق اور میر جعفر کہتے رہے اور جنرل عاصم منیر کو ذہنی مریض، یعنی جو آرمی چیف ان کی حکومت نہیں بچائے گا یا آپ کو جیل سے نکال کر اقتدار میں نہیں لائے گا وہ ذہنی مریض ہوگا، یا پھر وہ میر جعفر اور میر صادق ہوگا، اور جو ڈی جی ایس آئی اپنے ادارے اور اپنے ملک کی بات کرے گا آپ اسے تم ہوتے کون ہو کا طعنہ دیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ لڑائی ہے جو عمران خان نہیں جیت سکیں گے، اور اگر خدا نخواستہ یہ جیت بھی گئے تو پھر پاکستان نہیں بچے گا۔ دنیا میں حماقتوں کو پرکھنے کے بے شمار طریقے ہیں، لیکن ان میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ جب کوئی غلطی یا حماقت کریں تو یہ دیکھیں کہ سامنے موجود لوگوں میں سے کون آپ کی چبل پر تالیاں بجا رہا ہے۔ وہ اگر آپ کا دوست ہے تو سمجھ جائیں یہ آپ کا دوست نہیں ہے، اور اگر وہ آپ کا دشمن ہے تو پھر آپ جان لیں کہ آپ اپنے دشمن کا بھلا کر رہے ہیں۔ عمران خان کو بھی اب اپنی سیاسی حماقتوں کے بعد دائیں بائیں دیکھ لینا چاہیے۔ انہیں دیکھنا چاہیے کہ ان کی غلطیوں پر پارٹی کے اندر سے کون واہ واہ کر رہا ہے، اور دوسرا بھارت اور طالبان ان کے لیے کیوں تالیاں بجا رہے ہیں۔ ان کو ساری گیم سمجھ آ جائے گی۔ اور آخری چیز، گاما پہلوان کی تجویز کو ذہن میں رکھیں۔ ساری لڑائیاں لڑنے کے لیے نہیں ہوتی، بعض جنگوں سے بچنا چاہیے، بعض لڑائیوں سے بھاگ جانا بھی بہادری ہوتی ہے۔ ایک جاپانی کہاوت ہے کہ آپ جو جنگ جیت نہیں سکتے آپ کو وہ جنگ کبھی شروع نہیں کرنی چاہیے۔ عمران خان بھی اگر ملک، پارٹی اور اپنی خیر چاہتے ہیں تو پھر انہیں یہ جنگ بند کرنی ہوگی، ورنہ یہ جنگ خان کے ساتھ ساتھ ملک کا سر بھی لے جائے گی۔